الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب استحباب بیان الکلام۔ کلام کو وضاحت سے بیان کرنا، واضح کرنا، اس کی پسندیدگی کا بیان، وَإِيضَاحُهُ لِلْمُخَاطَب، مخاطب کے لیے اس کو پوری توضیح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس کے سامنے رکھنا، وَتَقْرِيرِهِ لِيُفْهَمَ إِذَا لَمْ يُفْهَمْ إِلَّا بِذَلِكَ، اور پھر گفتگو کو، کلام کو دہرا کر کرنا، تکرار کے ساتھ کرنا، تاکہ اس بات کو سمجھ لیا جائے اگر تکرار کے بغیر وہ بات سمجھی نہ جا سکے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی ذمہ داری بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ ابلاغ ہے، وہ تبلیغ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ خود قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک کلام ہے جو لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس بات کا گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ احساس تھا، اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر، خطبے کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کے سامنے مخاطبین تھے اس سے اس بات کی گواہی لی اور کہا کہ الا هل بلغت، اے لوگو کیا میں نے بات پہنچا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بالکل گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بات پہنچا دی۔ اور ایک روایت میں تو الفاظ بہت خوبصورت ہیں، کہا کہ انا نشہد، اے نبی ہم اس بات پر گواہ ہیں، انک قد بلغت الرسالہ، کہ بے شک آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، وادیت الامانہ، اور جو امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کی تھی آپ نے اس کو ادا کر دیا، ونصحت الامہ، اور آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی کا حق آخری درجے میں ادا کر دیا، وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، اور آپ نے ہر طرح کے اندھیروں کو دور کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شرارتی لوگ ہیں، یہ آتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ بات سن رہے ہیں لیکن سننا چاہتے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی ان سے اعراض کیجئے، یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انسٹیگیٹ کریں، آپ کو ابھاریں، آپ کو اشتعال دلائیں، تو کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض کیجئے ان کی شرارتوں کی طرف سے، توجہ جو ہے ہٹا لیجئے اور التفات نہ کیجئے، لیکن وَعِظْهُمْ، آپ ان کو واعظ کیجئے، آپ ان کو نصیحت کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ان کے بارے میں کوئی بلیغ بات ارشاد فرمائیے، ایسی بات کہ جو دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ تو قرآن مجید کی ان تمام آیات سے بات واضح ہو جاتی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی ابلاغ، اور ہر پیغمبر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکشی پر آمادہ ہے، تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کے ابتدا میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ایک درخواست کی۔ قال، سیدنا موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرے سینے کو کشادہ کر دے، کھول دے، ویسر لی امری، اور تو میرے لیے میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یعنی میں بہت فصیح اللسان نہیں ہوں، اسی لیے کہا سیدنا ہارون اپنے بھائی کے بارے میں کہ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون ہے وہ زبان دانی کے حوالے سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ تو کہا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے، اور مقصود کیا ہے لِيَفْقَهُوا قَوْلِي، یعنی جو بھی ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، اس کی ٹیلوس کیا ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، لِيَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ اصل مقصود تو یہ ہوتا ہے نا، ہر پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام بلا کم و کاست بہت عمدہ اور اعلیٰ اسلوب میں اللہ کے بندوں کے سامنے رکھ دے۔ تو اس وجہ سے بھی گویا ذمہ داری ہے کہ جو بات کی جائے، تو یہاں کہا نا کہ بیان الکلام، بات کو بیان کیا جائے، اس کو کھولا جائے، اس کی توضیح کی جائے، اور مخاطب کے لیے ایضاح کیا جائے۔ اگر کوئی چیز مغلق ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی بات کو کمپریہنڈ کرنے میں دقت ہے، تو اس کو واضح کیا جائے۔ اور اسی ایضاح کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تکرار کی جائے، تقریر یہاں لفظ آیا ہے، یعنی مکرر بات کو کہا جائے، دہرا کر کہا جائے، کہ اگر کوئی بات دہرائے بغیر سمجھی نہ جا سکے تو اس کو دہرایا جائے تاکہ وہ بات سمجھ لی جائے۔ یہ ہے گویا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف قرآن مجید نے سورہ توبہ کے اختتام پر بیان کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس آ گئے ہیں رسول تمہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تنگی میں ڈالتی ہے وہ اس پیغمبر پر بہت بار ہے، بہت بھاری ان کو محسوس ہوتی ہے۔ اور کہا حریص علیکم، یہ پیغمبر تمہارے معاملے میں انتہائی حریص ہے۔ کس بات کے حریص ہیں؟ بہت سی احادیث جب آتی ہیں اور بیان ہوتی ہیں تو علماء جب ان کی شرح کرتے ہیں تو اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو کی وضاحت کرنے کا کہ الامور المستفادہ، کہ اس حدیث سے کون سے معاملات مستفاد ہوتے ہیں، کون سی چیزیں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو کئی احادیث کے بعد جو امور مستفادہ بیان ہوتے ہیں اس میں یہ شک بھی آتی ہے، الحرص علی ہدایت الناس، لوگوں کی ہدایت کی حرص، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں غیر معمولی طلب تھی، شوق تھا، اشتیاق تھا کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ اور آپ نے فرمایا بھی ہے، اس کی باقاعدہ تمثیل بیان کی ہے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص الاؤ جو ہے وہ روشن کرے اور پتنگے اور حشرات الارض جو ہیں کیڑے مکوڑے اس میں گرتے ہیں اور وہ ان کو ہٹاتا ہے، تو ایسے ہی جہنم کا گویا الاؤ روشن ہے اور تم اس میں گرا چاہتے ہو، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں اس الاؤ سے بچاتا ہوں۔ تو یہ اسی کا تقاضا ہے کہ بات وضاحت سے کی جائے، اور اگر تکرار کے بغیر سمجھی نہ جا سکے تو بات کو بار بار دہرایا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے، حتیٰ تفہم عنہ، یہاں تک کہ وہ بات آپ سے سمجھ لی جائے۔ 3 مرتبہ بات کو دہراتے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، الفاظ بھی پوری طرح پہنچ جائیں، اس کا جو ایمفسس ہے
وہ بھی پوری طرح کنوے ہو جائے۔ تو کہا کہ 3 مرتبہ، بعض اوقات جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ وہ بات سمجھ لی جائے۔ اور یہ ہم کتنی ہی احادیث میں دیکھتے ہیں، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ گواہ ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص جو ہے حقیقی ایمان نہیں رکھ سکتا۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، تو کہا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی مامون نہیں ہے، 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر ایک موقع فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی تو یہاں ہوتا ہے، تقوی تو یہاں ہوتا ہے، تقوی تو یہاں ہوتا ہے، تقوی تو دل میں ہوتا ہے، سینے میں ہوتا ہے۔ یشیر الی صدری 3 مرات، 3 مرتبہ۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ سواری پر پیچھے سوار تھے، تو آپ نے ان کو کہا یا معاذ، انہوں نے عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر جی، میں مستعد آپ کی خدمت کے لیے۔ پھر کہا یا معاذ، پھر دہرائی انہوں نے بات، پھر کہا یا معاذ، یعنی اہم بات بتانی تھی تو 3 مرتبہ ان کو متوجہ کیا کہ میں تمہیں بہت اہم بات بتانے والا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ جو ابھی میں نے آپ کو خطبہ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کیا، وہاں پر بھی 3 مرتبہ آپ نے کہا الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ، کیا میں نے بات پہنچا دی، کیا میں نے بات پہنچا دی، کیا میں نے بات پہنچا دی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں وہ کون سے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب کوئی اہم بات ارشاد فرمانی ہوتی تھی تو 3 مرتبہ آپ اس کو دہراتے تھے۔ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، اور جب آپ کسی قوم کے پاس آتے آپ اس کو سلام کرتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ دیکھیں کوئی کام 1 مرتبہ کرنا اور اس کو جو ہے زیادہ کرنا تو 2 مرتبہ کرنا، تو 2 کی بجائے 3 مرتبہ کرنا پیغمبر کو زیادہ محبوب تھا۔ جیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ خود وطر ہے، وطر کا مطلب ہوتا ہے آڈ نمبر ہونا، 1 3، تو ظاہر ہے اللہ ایک ہے نا، جس کو ہمارے ہاں طاق عدد کہا جاتا ہے، تو یحب الوطر، اور اللہ تعالیٰ وطر سے محبت کرتا ہے، اسی لیے رات کی جو نماز کی کلمینیشن ہوتی ہے وہ وطر پر ہوتی ہے۔ 2 پڑھ کے 3 کر لیں وطر، 4 پڑھ کے 5 کر لیں، 6 پڑھ کے 7 پہ اس کو اینڈ کر لیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو وطر پسند تھا، یعنی مختلف چیزوں میں کوئی چیز آپ نے کھجور کھانی ہے یا تو 1 کھائیں گے، تو پھر اس کے زیادہ کھانی ہے تو 2 کی بجائے پھر 3 کھائیں گے، تو گویا وطر کا اہتمام، اور اس سے گویا توحید کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف گویا ایک اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہ 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ علماء نے اس کو 2 طرح سے بیان کیا ہے، ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ سلام استئذان ہے، جب کسی کے پاس جاتے آپ گھر تشریف لے جاتے تو کوئی ڈور بیل وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، دروازے بھی بعض اوقات نہیں ہوتے تھے، کوئی پردہ سے لٹکا ہوا ہے، تو 3 مرتبہ السلام علیکم کہا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ انتظار کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر تھوڑی دیر بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 مرتبہ جو ہے آپ سلام کرتے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ جب بھی کسی قوم کے پاس جاتے تو استئذان کے لیے، اجازت طلب کرنے کے لیے جو سلام ہوتا تو 3 مرتبہ دہراتے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ اگر کسی مجمع میں جاتے تو 3 مرتبہ سلام کا مطلب ہے پہلا سلام سلام استئذان اجازت والا، دوسرا جب لوگوں کے سامنے جاتے تھے تو گویا سامنے ان کو سلام کرتے تھے، اور تیسرا جو سلام ہے وہ جب وہاں مجلس کو برخاست کرتے تھے، وہاں سے واپس آتے تھے تو پھر سلام کہتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہے نا اللہ حافظ، خدا حافظ، ٹھیک ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، اچھے الفاظ ہیں، لیکن جاتے وقت بھی سلام ہی کرنا چاہیے، رخصت لیتے وقت بھی سلام ہی کرنا چاہیے، وہاں پر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ 3 مرتبہ سلام کا یہ مطلب ہے کہ بڑا مجمع ہے، جب گئے ہیں تو ایک طرف سامنے رخ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دائیں طرف رخ کر کے کہا، اور پھر بائیں طرف رخ کر کے کہا، تو یہ 3 توجیہات ہیں 3 مرتبہ سلام کرنے کی۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمعہ. سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہوتا تھا وہ ایک تو کلام فصل کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کن، بہت ڈیسائسو، اتھارٹیٹیو. خود قرآن مجید نے اپنے بارے میں کہا ہے انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل. یہ قول فصل ہے، یہ قول فیصل ہے، یہ کوئی یاوا گوئی نہیں ہے، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے. وہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تھے کمانڈنگ انداز میں، اتھارٹیٹیو انداز میں. اور دوسرا مطلب یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے کہ فصل، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، وضاحت کے ساتھ. اور کہا کہ ہر وہ شخص جو آپ کی بات سنتا تھا وہ آپ کی بات سمجھ لیتا تھا، وہی بات جو حرص تھی آپ کے اندر. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھئی ابو ہریرہ آتے ہیں میرے حجرے کے پاس، باہر آواز آ رہی ہوتی ہے اور بڑی تیزی تیزی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسرد الحدیث کصدقکم، جیسے تم جلدی جلدی حدیثیں بیان کرتے ہو ابو ہریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر. اور ایک موقع پہ کہا نا کہ ایسے گفتگو فرماتے تھے کہ اگر آپ کے کوئی الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. تو ٹھہر ٹھہر کر، کلام فصل اور رک رک کر گفتگو کرتے تھے تاکہ بات پہنچ جائے، تاکہ بات سمجھ لی جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے گویا اس میں شامل تھی یہ بات، ابلاغ کی ذمہ داری. تو اس کو آپ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور احسان کے مرتبے پر فائز ہو کر ادا کیا کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.